تو انسان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ایسے لوگوں پہ کیچڑ اچالنا اور ان کے بارے میں بات کرنا اور ان کو تکلیف دینا، مولانا طارق جمیل صاحب کو چھوٹے چھوٹے مفتی، جب پچھلے دنوں ایک مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے بولا کہ جی قرآن شریف ایصال ثواب کے، لوگ پورے پاکستان میں لوگ، میرے ساتھ ایک ویڈیو ہے، میں دیکھتا ہوں اگر وہ مجھے ملا کیونکہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی، اس میں ایک مزاحیہ کلپ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو میں فری ٹائم میں ہمیشہ وہ سنتا ہوں، میں نے اپنے یو ایس بی میں لگائی ہے، یو ایس بی میں سیو کی ہے، میں سنتا رہتا ہوں۔ اس نے ایک واقعہ کیا ایصال ثواب کے لیے کہ میں جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے وہ تو مولانا صاحب تو مان رہا تھا اس کو، یہ پڑھو۔ ہمارے ہاں تو قرآن بھی کرائے پر ملتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں، مول صاحب قرآن دے گئے آندھا جی 100 ختم لے جاؤ۔ تمہارا تو قرآن بھی کرائے پہ ملتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ فوت ہو، میں گیا، ان کی کلخانی تھی، میں گیا تو وہ باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے، اندر انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، تو میں نے سوچا چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں گیا تو ایسے ہل رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، پھر میں نے کہا پڑھتے تو کچھ ہے نہیں، سے ہل رہے تھے، تو پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریڈیو چل رہا تھا، تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے اور ایسے سے ہل رہے تھے، اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن، جب وہ چلے جاتا کتنے سکور ہو گئے، پونے گھنٹے بعد کا جو قرآن مک گیا، ان کی مکیا کمنٹری دا ثواب امن۔ حلال حرامی ہوتے ایک عالم کا پچھلے دنوں میں نے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ جی جہاں پہ قرآن حدیث آتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو قرآن حدیث آتا ہے لیکن جہاں پہ قرآن حدیث حلال حرام بتاتا ہے، مولانا صاحب نے اگر ایصال ثواب کے لیے کیا ہے تو اس میں کوئی حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے، بدعت ہے نا، بدعت ایک نیا کام ہے دین میں، اور بدعت اشرف تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو رمضان المبارک میں ہم ختم قرآن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مٹائی وغیرہ دیتے ہیں یا کھجور وغیرہ دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ ایسا بدعت ہے کہ اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے 50 سال لگیں گے، لیکن ہو رہا ہے، سارے بھی کھاتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھاتے ہیں کسی کو، تو سیم یہ بھی اس طرح کا بدعت ہے، لیکن بس مولانا صاحب کا نام لگ گیا تو سارے اپنے اپنے وہ کر رہے ویور بڑھانے کے لیے۔ بہرحال مولانا صاحب ایک بڑا آدمی ہے، اللہ اس کو صحت دے اور اس کا سایہ ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اچھا لکھتے ہیں، میں MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں، ٹریننگ میں ہمیں مرد کا نبض چیک کرنے کو بولا جاتا ہے، مجھے بولتے ہیں اب میں نہیں چیک کرتی تو مجھے بولتے ہیں کہ اب بھی نہیں کیا پھر کبھی نہیں کر سکو گی، اور فیل بھی کرتے ہیں، کیا مردوں کا نبض چیک کرنا صحیح ہے؟ غلط ہے، عورت نبض کا مرد چیک نہیں کر سکتی، لیکن اب جیسے سارے انگریز کے بچے انگریز سے متاثر لوگ ہیں، تو پھر اگر ایسے سچویشن میں جیسے پریکٹیکل میں آتا ہے یا جیسے بھی ہے فیل کرنے کی بات کرتے تو پھر گلوز پہنے، سفید گلوز پہنے اور اس میں چیک کر لے تو پردہ درمیان میں آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں باپردہ عورت ہوں، کیا میں آرمی جوائن کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی، آرمی جوائن نہیں کر سکتی، ہاں تب کر سکتی ہے آرمی جوائن جب مرد ختم ہو جائے اور عورت اور فوج کو ضرورت ہو، پھر عورت آرمی جوائن کر سکتی ہے، لیکن ایسے حالات تو ہیں نا، مرد بہت زیادہ ہے تو عورت کو کیا ضرورت ہے آرمی جوائن کرنے کے لیے۔ پچھلے میں ایک پنجاب پولیس تو پتہ نہیں کہاں پہ دیکھا تھا، اس میں عورتوں کی وہ رننگ ہو رہی تھی، وہ سلیکشن کے لیے پنجاب پولیس میں عورتوں، کچھ عورتوں نے نقاب بھی کیا تھا، میری ایک نظر پڑی تھی فیس بک پہ آیا تھا، اوپر تمنیل میں نے پڑھا، تو وہ دوڑ رہے تھے عورتیں، تو ہماری تو عورتوں کو اتنا حیا کے بارے میں بتایا ہے کہ جو صفا مروہ میں جو ہم دوڑتے ہیں تو مرد دوڑتے ہیں، لیکن عورت جہاں پہ وہ گرین لگی ہے نا، لائٹس لگے ہیں، راڈ لگے، اس کے درمیان دوڑنے کا وہ آتا ہے، بی بی حاجرہ بھی دوڑی ہے، لیکن عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مرد دوڑیں گے وہاں پہ لیکن عورتیں نہیں دوڑیں، ہمارا تو اتنا اس میں پردہ ہے، اس میں آج کل کرتی رہتی ہے نوکری کے لیے عورتیں کچھ بھی۔ اچھا، کیا ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل سو سکتے ہیں، گھوم پھر بھی سکتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سعودی حکومت نے عورت کو بغیر محرم حج کرنے کی اجازت دی ہے، کیا عورت جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، سعودی حکومت کون ہے جو اجازت دے؟ اس میں اسلام میں اجازت نہیں ہے تو پھر کیسے جائے؟ مجھے قطرے آتے ہیں پیشاب کے، کیا میں اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر
اس کے قطرے بند نہیں ہوتے اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو یہ اسی حالت میں وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. جیسے نماز کا ٹائم نکل جائے گا یہ وہ کپڑے جہاں پہ قطرے لگے وہ بھی دھوئے گا اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گا. نماز میں تسمیہ پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ تسمیہ پڑھنا جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے ہے، لازم تو نہیں ہے، مسنون ہے، وہاں پہ بندہ پڑھ لے. اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں تو اگر ایسی سورت ہے جو ابتدا سے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھنا لازمی ہے، چونکہ ہر سورت کے پہلے بسم اللہ لیکن دل میں پڑھیں. مثال سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں گے تو وہ ایک نیا سورت ہے. اور درمیان سے اگر پڑھنا ہے قرآن تو پھر لازمی نہیں ہے. اچھا، غسل کا صحیح طریقہ. غسل کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی گندگی جنابت سے ہے تو جہاں پہ گندگی لگی ہے وہ دھو لے، استنجا کر لے، پھر مضمضہ کر لے، منہ میں ڈالے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لے، روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کرے گا. اس طرح استنشاق ناک میں پانی ڈال کے اوپر لے کے جائے اور اس کے بعد پورے وجود سے پانی نکال لے. بس یہی صحیح طریقہ ہے. اگر ایک شخص بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ دیکھو کافر مسلمان یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندہ کافر نہیں بناتا. اگر ایک بندہ یہ بولے جیسے اللہ تعالیٰ نور ہے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے تو وہ تو جاہل کو بھی پتہ ہے کہ یہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا کہ اللہ جیسا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن نہیں سکتا. ہاں اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایسا نور ہے کہ اس نے ظلمات قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے تاکہ اس کے لیخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کے مطلب بے دینی کی تاریکی سے نکال کے اسلام کے نور کی طرف. تو اسلام والا نور کہے تو پھر وہ صحیح ہے، کافر نہیں. خواتین آئی لائنرز لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہودی عورتیں بھی لگاتی ہے. کوئی کام جو یہودی عورت، کافر، مشرک، انڈین کوئی بھی عورتیں کرے تو اس سے وہ، اور ہمارے عورتیں وہ کرے تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا. ہاں اس کا تضاد نہ آئے، آئی لائنر لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس عورتوں کی طرح مردوں کو دکھائے چہرہ کھول کے پھر اس پہ گناہ ہے. کوئی غیر مسلم کوئی کام کرے وہ ہماری عورت ہے وہ کرے تو اس سے کوئی ہماری عورتیں کافر نہیں ہوتی ہے، غلط سوچ ہے. بیگم کے پاس سونا ہے، اس کا زکوٰۃ اسی پر ہے یا مجھ پر ہے؟ اس کا زکوٰۃ بیگم پر ہی ہے چونکہ یہ بیگم کا سونا ہے. لیکن اب اگر بیگم کام شام نہیں کرتی، جاب نہیں کرتی، گھر میں ہے تو ظاہری بات ہے مرد نے ہی دینا ہے. 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے مرد کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. حدیث میں نہیں، صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن یہ مجرب عمل ہے. فضائل اعمال میں لکھا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے. اس زمانے میں ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا، ایک بندے کو صاحب کشف بتاتے تھے تو اس نے اس طرح کا کیا تھا، وہ کوئی مسئلہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ جی عذاب ہو رہا ہے کسی کو، رونا دھونا اس نے سٹارٹ کیا. تو وہ بزرگ تھا، اس نے وہ کلمہ جو اس نے 70,000 مرتبہ پڑھا تھا اس نے اس کو بخش دیا. تو وہ پھر بیٹھ گیا، کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح ہوا. تو یہ وظائف کے ساتھ ہے. تو وظائف میں اکثر وظائف حدیث میں نہیں ہے لیکن مجرب ہے علماء کے اقوال سے. بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا بالکل صحیح ہے چونکہ ہر لفظ کے نمبر ہوتے ہیں تو اس طرح بسم اللہ کے جو نمبر نکالے وہ 786 بنتا ہے تو لکھ سکتا ہے. بسم اللہ اچھی بات ہے لیکن شارٹ کٹ میں 786 لکھ سکتے ہیں. میت پر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اپنے آپ کو مارے پیٹے اور چیخیں مارے واویلا کرے تو وہ، ہاں ایسے آیا وائف فوت ہوئی تھی، بچے فوت ہوئی تھی، بچہ ہوا تھا فوت اور اس کو دیکھے اور آنسو نکلے خاموشی سے تو وہ حرام نہیں ہے چونکہ یہ تو اس پہ تو انسان کا قابو ہی نہیں ہے. ہم لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں مان رہی ہے، باپ نہیں مانتا تو کیا کرے؟ باپ کو منا لے، باپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ کو بھی چاہیے کہ مان جائے چونکہ اگر نہ مانے اور یہ شادی کر لے تو پھر ظاہری بات ہے گناہ گار یہ لوگ بھی ہوں گے. 6 کلموں کا قرآن و حدیث سے ثبوت. 6 کلموں کا قرآن و حدیث میں ہے، ثبوت ہے، یہ جگہ جگہ پہ آئی ہے. لیکن یہ جو نمبر دیے ہے پہلا کلمہ دوسرا یہ نہیں ہے، یہ علماء نے کی. پہلا کلمہ بہت ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر دوسرا تشہد اور اشہد ان لا الہ گواہی جس کا معنی آتا ہے. تیسرا کلمہ پھر تمجید ہے، بزرگی ہے تو وہ بھی ضروری ہے، اس کے بڑے فوائد ہے. اس طرح چوتھا کلمہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے فضائل بازار میں جاتے ہوئے بندہ پڑھ لے تو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہے، اس طرح کچھ 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے. تو یہ بڑے فوائد ہیں اس کے نا، تو اس لیے باقی 6 نہیں ہے، کلمے تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مطلب اس طرح کے کلمات ہیں لیکن یہ چند علماء نے کہ یہ ضروری ہے. نماز کے بعد امام سے مصافحہ کرنا کیسا ہے؟
ضروری نہیں ہے کہ لازمی بندہ بنا لے، کیونکہ شاید کسی کو ضرورت ہو جانے میں تو باقی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے۔